دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبۃ مدنیۃ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی، البتہ سورت کا عنوان دیا گیا ہے۔ مدنی سورت ہے اور اس کے مضامین مکمل طور پر سورہ انفال سے ملتے جلتے ہیں۔ تو قرآن کو ترتیب دیتے وقت چونکہ یہ بات یقینی نہیں تھی کہ آیا یہ مستقل سورت ہے یا سورہ انفال کا حصہ ہے، تو مضامین کی وجہ سے چونکہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ شاید سورہ انفال کا کیا ہے، حصہ ہے، اور جن صحابہ کرام کے پاس مختلف قرآن کے حصے لکھے ہوئے تھے یہ ان میں علیحدہ طور پر لکھی ہوئی تھی، تو علیحدہ لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے شبہ ہوا کہ سورت ہو سکتی ہے، اور مضامین دیکھتے ہوئے یہ بھی شبہ تھا کہ یہ شاید یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اس لیے سورت کا عنوان تو دے دیا گیا لیکن اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ اسی بات کے اظہار کے لیے ہے کہ اس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ مستقل سورت ہے یا سورہ انفال کا کیا ہے، حصہ ہے۔ مضامین وہی ہے تو ربط بھی وہی ہے، پیچھے جہاد کا بیان چل رہا ہے تو اس سورت کا تعلق بھی جہاد کے ساتھ ہے۔ البتہ پہلے رکوع میں، بلکہ اس صورت میں جتنے بھی جہاد سے متعلق احکام آ رہے ہیں ان کا تعلق قریب قریب فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کے زمانے کے ساتھ ہے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو ایک طرح کی خاص قوت حاصل ہو گئی، مزید طاقت حاصل ہو گئی، اور ریاست مدینہ اس کا ایک جغرافیے میں اضافہ ہوا، اور چونکہ حرم مکہ عرب کا ایک اہم حصہ تھا، اہم علاقہ تھا، جو ہی یہ ریاست میں شامل ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے مشرکین عرب کے ساتھ تعلقات کے بارے میں مزید احکامات میں تبدیلی ہوئی، کیونکہ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ اب مکہ تو فتح ہو گیا، اب مشرکین عرب جو باقی بچے ہوئے ہیں یا یہ مشرکین مکہ اور ان کے ارد گرد جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے، اب ان کے ساتھ تعلق کیا ہوگا؟ کیا ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، یا ان کے ساتھ معاہدے برقرار رکھے جائیں؟ تو اس پہلے رکوع کا تعلق مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس اعتبار سے مشرکین عرب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کتنے حصوں میں؟ چار۔ رکوع کا خلاصہ ذہن میں رہے، بہت ہی آسان ہے۔ مشرکین عرب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک قسم تو وہ مشرکین عرب تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے غیر معینہ مدت کے لیے تھے، جن کی کوئی میعاد متعین نہیں تھی،
بھئی 2 سال کے لیے، سال کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے، کوئی مدت مقرر، غیر معینہ مدت کے لیے ان کے ساتھ کیا تھے؟ معاہدے۔ اور دوسری قسم وہ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اور تیسری اور چوتھی قسم وہ مشرکین عرب جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور وہ بھی معینہ مدت کے لیے، معینہ، پھر ان کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، تیسری اور چوتھی۔ یعنی معاہدہ تو تھا اور مدت بھی کیا تھی معاہدے کی؟ متعین۔ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے اس معاہدہ کا لحاظ رکھا، اور امن کا معاہدہ تھا تو انہوں نے امن کی بھرپور کوشش کی اور اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی۔ اور دوسری قسم وہ تھی ان کے اندر جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے کو توڑا، امن کو برقرار نہیں رکھا۔ تو اس اعتبار سے 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم کے اندر وہ کفار عرب آئیں گے، مشرکین عرب، جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن مدت متعین نہیں تھی۔ اور دوسری قسم وہ ہیں جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ تیسری اور چوتھی قسم اس بات میں تو مشترک ہے کہ وہ مشرکین عرب جن کے ساتھ معاہدہ مدت متعینہ کے ساتھ تھا، مدت مقرر تھی، لیکن پھر ان کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے معاہدے کا لحاظ رکھا اور معاہدے کی پابندی، اور دوسری قسم وہ تھے جنہوں نے معاہدے کی پابندی نہیں کی۔ تو ہر ایک کا حکم یہ ہے کہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں، یعنی وہ مشرکین عرب جن کے ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے کیا ہے؟ معاہدہ، یا پھر یہ ہے کہ معاہدہ ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے یہاں پر جو بیان کیا گیا پہلی اور دوسری آیت میں، کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے، ان کو عام اعلان کر دیا جائے۔ اور یہ اعلان عام عرب کے اندر کر دیا گیا کہ جو ایسے مشرکین کفار عرب کے اندر موجود ہیں جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یا جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا لیکن غیر معینہ مدت کے لیے، 4 مہینے کی مہلت ہے انہیں۔ 4 مہینے کے بعد اگر ایمان لے آئیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایمان نہ لانے کی صورت میں یہ مت سمجھیں کہ معجز اللہ، وہ اللہ کو کیا کر دیں گے؟ عاجز کر دیں گے، بلکہ ان اللہ مخزی الکافرین، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں کیا ہو جائیں گے؟ رسوا۔ اور جو تیسری اور چوتھی قسم ہے، تیسری قسم میں 2 قبیلے آتے تھے، قبیلہ بنو زمرہ اور قبیلہ بنی مدلج۔ یہ 2 عرب قبیلے تھے جنہوں نے معاہدہ کیا، اور معاہدے کی میعاد 9 ماہ تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ 9 ماہ سے زائد تھی، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت 9 ماہ بچے ہوئے تھے، 9 ماہ۔ تو بہرحال ان کے ساتھ میعاد طے شدہ تھی، معاہدے کی مدت مقرر تھی، اور انہوں نے اس پوری میعاد میں کبھی بھی معاہدے کی خلاف ورزی، نہ تو وہ خود جنگ میں شریک ہوئے اور نہ ہی کسی کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے پورا معاہدے کی پاسداری کی۔ تو ان کے لیے یہاں حکم نازل ہوا ہے کہ فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا۔ فرمایا کہ ایسے مشرکین عرب جنہوں نے معاہدے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے تمہارے خلاف، تو اتموا الیہم عہدہم، ان کی مدت پوری کی جائے گی۔ 9 مہینے مدت تھی، 9 مہینے ان کے ساتھ جنگ بندی ہوگی، صلح ہوگی، ان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر حملہ۔ اور چوتھی قسم مشرکین مکہ تھے، جن کے ساتھ حدیبیہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی تھی، معاہدے کی میعاد مقرر تھی، لیکن انہوں نے معاہدے کی کیا کی؟ خلاف ورزی، انہوں نے خود ہی معاہدے کو توڑا، جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا، اور یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور مسلمانوں کو مدینہ سے مکہ پر حملہ کرنا پڑا، اور مکہ میں فاتحانہ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ یہ مشرکین مکہ تھے۔ ان کے بارے میں یہاں حکم آیا ہے کہ انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، انہیں
لیکن چونکہ یہ موقع جب یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، یہ موقع ذی الحجہ کا تھا، حجۃ الوداع 9 ذی الحجہ کو اعلان کیا گیا کہ مشرکین عرب کے ساتھ کیا کیا رویہ ہوگا، کس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور ذی الحجہ ان مہینوں میں سے ہے جو اشہر حرم سمجھے جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں انہیں ان دنوں میں جنگیں نہیں ہوتی تھی، اور اوپر محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، وہ بھی انہی مہینوں میں شمار ہوتا تھا، اس میں بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس لیے لحاظ رکھا گیا کہ بھی انہیں محرم کے اختتام تک مہلت دی جائے، اگرچہ اصولی طور پر ان کے لیے کوئی مہلت ہے، لیکن اگر ان پر ان دنوں میں حملہ کیا جائے تو یہ بات امن کے خلاف تھی، بے امنی کا، بے سکونی کا باعث بن سکتی تھی، بھی لوگ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اشہر حرم کا احترام نہیں کیا ہے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت سے ان مہینوں کا احترام چلا آ رہا تھا، اس لیے انہیں محرم کے اختتام تک مزید مہلت مل گئی۔ انہیں یہ بتا دیا گیا کہ جو ہی اذا انسلخ الاشہر الحرم، یہ محرم والا مہینہ ختم ہوگا تو اس کے بعد جو مسلمان ہو چکا تو ہو چکا، اگر نہیں ہوا تو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، فرمایا ان کو جہاں بھی پاؤ کیا کرو، قتل بھی کر سکتے ہو، قید بھی کر سکتے ہو، اور ان کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہو، ان کے لیے گھات لگا کر حملہ بھی کر سکتے ہو، ہر طرح سے کیا دے دی گئی اجازت۔ تو یہ 4 قسم کے مشرکین عرب، 4 قسمیں ان کی بنتی ہیں، اور چاروں کے لیے جدا جدا احکام بیان کر دیے گئے۔ آخری آیت میں ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی مشرکین عرب کے حوالے سے، کیونکہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب مشرکین عرب کو جن کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کا لحاظ ہے وہ تو 2 قبیلے تھے، بنی مدلج اور بنی زمرہ، باقیوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور مشرکین مکہ جو تھے، جو بچے ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ان کو محرم کے اختتام تک، اس کے بعد سب کے ساتھ جنگ، سب کے ساتھ پھر لڑائی ہوگی، سب جو ایمان نہیں لائے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس دوران میں انہی میں سے جن کے ساتھ جنگ ہے اور معاہدے کی مہلت کی میعاد بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان میں سے کوئی کافر درخواست کرتا ہے کہ مجھے مکہ میں رہنے دیا جائے، مجھے امان دی جائے، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں کیا اسے امان دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اسے امان دی جائے گی۔ کس لیے؟ مقصد صرف یہی ہو کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیا ہے، سنے اور امن کے ساتھ رہے، پھر وہ اپنی جگہ تک امن کے ساتھ پہنچ جائے، تب تک اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ، ہاں اس کے بعد اگر اس کے مقدر میں ہے تو ایمان لائے گا، اگر نہیں ہے نصیب میں تو پھر ظاہر ہے وہ بھی دوسروں کے ساتھ مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ لیکن یہ مہلت کیوں دینی ہے، اسے امان کیوں دینی ہے؟ فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ وہ جاہل ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں وہ کیا ہیں، جاہل ہیں۔ اگر معلومات لینا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے قریب آنے دیا جائے، انہیں امان دی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے عارضی طور پر۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ یہاں سے آگے 3 آیات، بلکہ 4 آیات۔ ان 4 آیات میں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ معاہدے ختم کیوں کیے گئے۔ معاہدے بھئی جن کے ساتھ معاہدہ غیر معینہ مدت کے لیے تھا ان کو بھی 4 مہینے پر محدود کر دیا گیا، بھئی صرف 4 مہینے امن ہوگا تمہارے لیے، اس کے بعد امن نہیں ہے۔ اور پھر جن کی میعاد مقرر تھی بس اسی میعاد تک انہیں محدود رکھا گیا، اور مشرکین مکہ کے ساتھ مزید معاہدے کی مہلت نہیں دی گئی۔ کوشش کرتے رہے مشرکین مکہ جب مکہ فتح ہوا، لیکن دوبارہ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا گیا اور اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ البتہ درمیان میں وہ جو 2 قبیلے تھے، بنی مدلج اور بنی زمرہ، ان کو علیحدہ کر دیا، ان کا استثناء کیا ہے۔
فرمایا پورے مشرکین عرب کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں اور خاص کر مشرکین مکہ کو، تو فرمایا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مزید معاہدہ جاری رکھا جائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ معاہدہ جاری رکھنے کی کم از کم جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مشرکین عرب میں سے جو رشتہ دار ہیں مسلمانوں کے، کم از کم اگر اسلام کا لحاظ نہ کرتے تو رشتہ داری کا لحاظ رکھتے، اسلام کا لحاظ نہ کرتے تو کم از کم اپنی رشتہ داریوں کا کیا کرتے، یا یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم معاہدوں کی پاسداری تو کرتے، معاہدوں کی۔ لیکن مشرکین عرب میں سے سوائے ان دو قبیلوں کے کسی نے بھی معاہدوں کی پاسداری، تو ظاہر ہے اب مزید معاہدہ کرنے کی گنجائش انہوں نے چھوڑی ہی نہیں ہے، مزید معاہدہ کرنے کی گنجائش اب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں رحم دلی پیدا ہو اپنے رشتہ داروں کے لیے، کہ بہت سارے مشرکین عرب کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، تو فرمایا رشتہ داری والا رحم کا جذبہ اور شفقت کا جو جذبہ ہے وہ تو بدلے میں ہوگا، وہ تو یا اس صورت میں کہ وہ ایمان لے آئے۔ اب رشتہ داری کا لحاظ انہوں نے نہیں کیا، امن کی انہیں ایک کوشش ان کے ساتھ کی گئی، معاہدے کیے گئے، لیکن انہوں نے اس کو بھی کیا کر دیا، ٹھکرا دیا، اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ جب وہ رشتہ داری کا لحاظ نہیں کر رہے، جب وہ سابقہ معاہدوں کا لحاظ نہیں کیا ہے انہوں نے، اور وہ اس تلاش میں ہے کہ انہیں موقع ملے اور باوجود رشتہ دار ہونے کے وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے، جب فرمایا یہ صورتحال ہے، جب یہ صورتحال ہے تو کیف یکون للمشرکین عہد، ان کے ساتھ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدے کے قابل ہی نہیں رہے۔ ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس معاہدہ ہوا پھر وہ اس پر قائم رہے، تو فاستقیموا، تم بھی اس معاہدے کو کیا رکھو۔ وہ کون تھے؟ وہ دو قبیلے بنو زمرہ اور بنی مدلج، ان دو قبیلوں کے ساتھ ان کا استثناء کیا گیا۔ فرمایا باقی جو اس کے علاوہ ہیں، فرمایا لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، فرمایا زبان سے تو وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، یعنی رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، لیکن تابع قلوبہم، ان کے دل ابھی بھی نفرت سے کیا ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم معاہدہ کر بھی لو تو وہ اس کی پاسداری نہیں کریں گے، امن کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، ایک اور وجہ بیان کی جا رہی ہے، فرمایا یہ معاہدے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ان کے پاس قرآن آیا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی، اور اس کے ساتھ ساتھ صدوا عن سبیلہ، خود بھی اللہ کی راہ سے محروم رہے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے کیا رکھا، محروم رکھا۔ اس لیے صحابہ کانوا یعملون، ان کے عمل برے ہیں، ان کے عمل ایسے اچھے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، ان کو دوبارہ امن دیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ہاں البتہ آگے شرط لگا دی ہے کہ اگر یہ توبہ کر لے، کیا کر لے، یعنی ان کو اب امن فتح مکہ کے بعد مشرک اور کافر کے لیے جو عرب کی سرزمین پر ہے اس کے لیے امن کی پھر یہی صورت ہے کہ تابو، وہ کفر سے توبہ کرے، شرک سے ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد نماز پر قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو فاخوانکم فی الدین، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اب انہیں امن مل جائے گا۔ دیکھیں 3 شرطیں لگائی گئی ہیں، ایمان، تابو سے مراد کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جان محفوظ نہیں ہوگی، صرف کلمہ پڑھ لینے سے جان محفوظ۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کلمہ گو، کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کلمہ گو کو، کلمہ گو سے مراد اصطلاحی کلمہ گو ہے جسے ایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان لانے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان تمام احکام کی دل سے تصدیق کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اس کے لیے ظاہری علامت ہے اقرار باللسان،
اور اعمال یہاں شرط قرار دیے گئے کہ نماز بھی پڑھتا ہو اور زکوٰۃ بھی کیا کرتا ہو۔ اگر وہ نماز زکوٰۃ اعمال سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، زبان سے صرف کلمہ پڑھتے ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر اسے امان نہیں ملے گی، پھر اسے امان ہے۔ کلمہ گو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے چاہے اس کے عقائد کفریہ ہوں، نظریات کفریہ ہوں، کلمہ گو تو قادیانی بھی ہے بھئی، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کلمہ پڑھتے ہیں ہماری طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف عقیدہ یہ ہے کہ مرزا نبی ہے، مرزا لعین کو وہ نبی بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کلمہ گو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف کلمہ گو ہو، کلمہ گو کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہو۔ کلمہ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، یہ عالمانہ اصطلاح ہے، یہ عوامی جو مفہوم اس کا ظاہر میں ہے وہ مراد نہیں ہے، عالمانہ اصطلاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے دین پر، دین کے ضروری عقائد اور نظریات اور احکام کے اوپر وہ کیا رکھتا ہو، ایمان، دل سے ان کو مانتا ہو۔ اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ 3 شرطیں ہیں، تابو ایمان لے آئیں اور ساتھ ساتھ اعمال کی پابندی کریں، نماز کی اور زکوٰۃ کی، تب اخوانکم فی الدین، پھر وہ تمہارے دینی کیا ہیں، بھائی ہیں، انہیں امان ملے گا، ورنہ انہیں امان نہیں ملے گا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہاں سے لے کر اگلے رکوع کے اختتام تک جتنی بھی آیات ہیں یہ سب جہاد کی ترغیب کے لیے ہیں، کیونکہ اس موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو اکثر مشرکین عرب ایسے بھی اسلام میں داخل ہو گئے، پھر ان کے مزید کچھ رشتہ دار مشرک رہے، کافر رہے، غیر مسلم رہے۔ جب سب کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے گئے تو ظاہر ہے اگلا قدم یہی تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اب یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہمدردی پیدا ہو اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے، تعلق داریوں کی، اور بعض واقعات ایسے پیش بھی آئے۔ مثلا ایک مسلمان نے جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، انہوں نے مدینہ سے ایک خفیہ خط لکھا فتح مکہ سے پہلے مشرکین مکہ کو خبردار کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان کے بیوی بچے سب کچھ مال اسباب مکہ میں تھا، تو انہوں نے خط لکھ کر احسان کرنا چاہا مشرکین مکہ پر، تاکہ میں خط لکھ کر احسان کر دوں تو ہو سکتا ہے میرے بیوی بچے اور مال کیا رہے، محفوظ رہے، وہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن وہ خط پھر پکڑا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ خط ایک عورت راستے میں لے کر جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو اس کے پیچھے بھیجا اور انہوں نے اس عورت کو جا کر پکڑا اور تلاشی لی سامان کی، تو خط کہیں نہیں ملا۔ تو اب اسے دھمکی دی گئی، یا تو وہ خط حوالے کرو یا پھر یہ ہے کہ اب تمہارا لباس اتارا جائے گا، سامان کی تلاشی تو لے چکے ہیں۔ تو اس نے اپنے بالوں کو کھولا اور بالوں کے اندر اس نے وہ خط چھپایا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آ چکے تھے۔ تو اب یہ خدشہ ہو سکتا تھا ابھی کوئی اپنی رشتہ داری کی وجہ سے پگھل جائے اور کوئی نہ کوئی ایسا راز ان کے سامنے افشا کر دے جو مسلمانوں کے لیے جنگ میں نقصان دہ ہو، جہاد میں نقصان دہ ہو، اور ایسا خدشہ چونکہ موجود تھا تو سب سے پہلے انہی خدشات کو دور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی اور اپنے معاہدوں کو توڑا، قسموں کو توڑا، تو تم کیسے ان کا لحاظ رکھ سکتے ہو؟ بھئی انہوں نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا۔ اب پہلی آیت میں ایک خاص حالت کی طرف اشارہ ہے
مشرکین عرب کے ساتھ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بنی بکر جو قبیلہ تھا یہ مکہ سے باہر کا تھا، یہ اس معاہدے میں مشرکین کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ مشرکین مکہ کے حلیف ہو گئے۔ اور بنو خزیمہ یہ بھی مکہ سے باہر کا قبیلہ تھا، یہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے۔ اب آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے کہ جو معاہدہ حلیف کے ساتھ ہے اس کے حلیف کے ساتھ بھی وہی معاہدہ ہوگا، تو ظاہر ہے بنی بکر اور قریش مکہ کے ساتھ صلح تھی کہ بھی آج کے بعد ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن بنی بکر نے جو قریش کے حلیف تھے اور اس معاہدے میں شریک تھے، انہوں نے بنو خزیمہ پر حملہ کر دیا اور ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا، جبکہ بنو خزیمہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو بکر مشرکین مکہ کے حلیف تھے، معاہدے میں دونوں شریک تھے، معاہدے میں دونوں شریک تھے۔ تو فرمایا ان نقصوا ایمانہم من بعد عہدہم، انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی قسموں کو اور تمہارے دین میں انہوں نے عیب نکالے ہیں، لہذا قاتلوا ائمۃ الکفر، کسی کا لحاظ نہ کرو، کفر کے جو سرغنے ہیں، کافروں کے جو مشرکین کے امام ہیں اور بڑے ہیں، فرمایا ان کو قتل کرو، انہم لا ایمان لہم، ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اگلی آیت میں ایک اور طریقے سے ترغیب دی جا رہی ہے، فرمایا کہ تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، باوجود رشتہ داریوں کے انہوں نے تمہیں مکہ سے، اور پھر پیچھے پڑا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دارالندوہ میں میٹنگ کی کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ پھر میں اسی طرح دوسرے موقع پر جب غزوہ بدر پیش آیا تو غزوہ بدر کے پیش آنے کا سبب بھی کون ہوئے؟ مشرکین مکہ، انہوں نے ہی ابتدا میں چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ یہ جو قافلہ تجارت شام کی طرف گیا تھا وہ بھی جنگ کی تیاری کے لیے گیا تھا، پورے عرب کے مکہ کے مشرکین نے اپنا سامان اس قافلے کے حوالے کیا تھا کہ بھی یہ قافلہ جو تجارت میں نفع کما کر لائے گا وہ سارا کا سارا مدینہ پر مسلمانوں کے خلاف حملے میں استعمال کیا جائے۔ تو فرمایا 2 وجہ تمہارے سامنے ایسی ہیں کہ انہوں نے تمہارا لحاظ نہیں کیا ہے تو ان کا لحاظ تمہیں بھی کیسے، کہ انہوں نے رسول کو وہاں سے جلا وطن کرنے کا مشورہ کیا یا قتل کرنے کا کیا کیا؟ مشورہ کیا، تمہیں وہاں سے نکالا اور انہوں نے رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں کیا ہے، اور وہم بدؤکم اول مرۃ، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے، جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے، تو تم اس میں ہرگز قصوروار نہیں ہو۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے۔ فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، فرمایا جب ایمان اللہ پر ہے تو تمہیں ان کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ آگے مشرکین عرب کے ساتھ قتال اور جہاد کی ایک وجہ اور حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سابقہ اقوام میں کے حالات قرآن میں پڑھے ہیں کہ جن جن قوموں نے نبی کے ساتھ ہٹ درمی والا رویہ اختیار کیا اور ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے، کسی پر طوفان کی شکل میں عذاب آیا، کسی پر زلزلے کی شکل میں عذاب آیا، کسی پر آگ کی شکل میں عذاب آیا۔ تو فرمایا مشرکین مکہ کی اب یہی حالت ہو چکی ہے کہ یہ بھی نبی کے ساتھ ہٹ درمی اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کا عذاب تمہارے ہاتھوں ہونا ہے، انہیں عذاب، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں عذاب تو ان کو دینا ہے، ہلاک تو ان کو کرنا ہے، اس سزا کے لیے تمہیں متعین کیا ہے، گویا کہ تمہیں اللہ نے اپنی لاٹھی بنایا، تمہیں اللہ نے اپنا کوڑا بنایا ہے، اور اس لاٹھی اور کوڑے کے ذریعے اللہ نے کیا دینی ہے، اور ظاہر ہے لاٹھی اور کوڑا مالک سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں سزا دینے کے لیے اللہ نے اپنی لاٹھی بنایا ہے، اور اللہ کی لاٹھی بن کر تم ان پر برس جاؤ، اللہ تمہارے ذریعے ان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ سزا۔ اگر تم انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اس سزا کے لیے،
تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی، ہاں یہ ہے کہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو رسوا بھی کریں گے، اور تمہاری مدد کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈک بھی پہنچے گی، کیونکہ تم بھی ان کے ستائے ہوئے ہو، تم بھی ان کے ستائے ہوئے ہو، لہذا اپنے دل بھی ٹھنڈے کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دینے کے لیے اللہ کی لاٹھی بھی بن جاؤ، اللہ کا کوڑا بھی بن جاؤ، اور ان پر برس جاؤ۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، فرمایا ان کے غصے کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ختم کریں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، البتہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ان میں سے کوئی مسلمان ہونا چاہے اور شرک اور کفر سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ آگے جہاد کی مزید ایک اور حکمت بیان کی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں لڑنے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اس امتحان اور آزمائش کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ جنت بھئی حلوہ مل رہا ہو، پانی مل رہا ہو، مال دولت مل رہی ہو اور جان بھی بچی ہوئی ہو تو ہر کوئی پکا مسلمان ہے، ہر کوئی پکا مسلمان ہے۔ اور عبادت گزار بننا بھی آسان ہے کہ بندہ اپنی روٹی پانی کر کے لگا رہے نوافل میں، آسان ہے، اور ماتھے پر نشان بھی بن جائے گا، لوگ بھی دیکھ لیں گے، کہیں گے حاجی صاحب بڑے عبادت گزار ہیں۔ لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب جان اور مال دونوں لگانے پڑیں، جب جان اور مال، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارے ذہن میں اب تک یہ تھا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا، تمہیں ہم آزمائیں گے، تو یہ جہاد تمہیں آزمانے کے لیے، یہ جہاد اور آزمائش کے دو ہی ذریعے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا مال اور جان خطرے میں پڑے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا دین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ مخلص ہے۔ اخلاص کا پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ جب مال بھی خرچ ہو دین کے اوپر اور جان بھی خرچ ہو، مال اور جان دونوں دین کے اوپر خرچ ہونے کا جب خطرہ پیدا ہو تو اس وقت بندے کے اصل ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، پہلی آزمائش تمہاری یہی جہاد ہے کہ مال اور جان دونوں کا خطرہ تمہیں پیش آئے گا، تو تب پتہ چلے گا کہ کتنے پانی میں ہیں، کتنا ایمان ہے تمہارے پاس۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا سبب آزمائش کا ایک تو ہے نا مال اور جان خطرے میں ہوتا ہے جہاد میں، مال اور جان کا خطرہ ہو تو پتہ جاتا ہے کہ بندہ کتنا دین کے ساتھ کیا ہے؟ مخلص ہے۔ اور دوسرے سبب فرمایا، دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں تم ایسا تو نہیں ہے کہ جن کے ساتھ تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے محض رشتہ داری کی بنیاد پر انہیں تم کہیں اپنا رازدار تو نہیں بنا سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی آزمائش ایک ہے عام کافر کو قتل کرنا، اس کے مقابلے میں لڑنا، وہ پھر بھی آسان ہے، وہ پھر بھی کیا ہے؟ بھئی مقابلے میں آنے والا کافر سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی جان پہچان، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، آسان ہے اس سے لڑنا بنسبت اس کافر کے سامنے ہو اور ہو بھی رشتہ دار اور ہو بھی اپنا عزیز، یہ مزید آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اول تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے مال اور جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اور میدان میں نکلتا ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ہمیں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور اپنے رشتہ دار کو تو رازدار نہیں بناتے، اسے اپنے راز تو نہیں بتاتے جنگوں کے کہ جان بچانے کے لیے، رشتہ دار کو بچانے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ اصل مقصود اس جہاد سے تمہاری کیا ہے؟ آزمائش ہے، اور صحابہ کرام اس میں کیا ہے؟ پورے اترے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر میں
عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، بدر میں مشرکین کی صف میں تھے۔ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو ایک موقع پر عبد الرحمن اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابا جان آپ کو پتہ ہے کہ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے۔ تو ابو بکر نے کہا پھر تم نے وار کیوں نہیں کیا؟ تو عبد الرحمن کہنے لگے کہ یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے ابا ہیں، آپ میرے کیا ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن، اگر تو میری تلوار کی زد میں ہوتا تو میں ابو بکر کبھی یہ نہ سوچتا کہ عبد الرحمن میرا بیٹا ہے اور میرے سامنے ہے۔ اس وقت میرے سامنے میری تلوار کی زد میں تو ہوتا تو میں تجھے رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ دیا تھا کہ بھی جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ خود قتل کرے، حالانکہ اس میں حضرت عمر کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے رشتہ دار بھی تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام اس کے لیے کیا تھے؟ تیار تھے۔ اگر یہ حکم ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ اور صرف یہ ایک موقع نہیں تھا، بدر کے بعد کتنی لڑائیاں ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خندق پیش آیا، اور بہت ساری لڑائیاں ہوئی، فتح مکہ تک، اتنی ساری لڑائیوں کے اندر کئی بار آمنا سامنا ہوا، وہی عزیز و اقارب آمنے سامنے آئے ہیں، اور کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ میرا عزیز رشتہ دار ہے تو اس کو بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جہاد تمہارے لیے کیا ہوگا؟ امتحان ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ لہذا حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ اور جیسے چوتھے پارے میں بھی آیا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے نہیں دیکھے ہیں، اللہ نے ابھی نہیں پہچانی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا وہ صرف ان کی پہچان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم صرف نمازیں پڑھ لیں بہت ہے، ایسے ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ آگے کی 3 آیات، ان میں مشرکین مکہ کے ایک غلط خیال کی تردید کی جا رہی ہے۔ پیچھے آپ نے سورہ نساء میں پڑھا ہے کہ یہودی علماء کا ایک وفد مکہ میں گیا اور مشرکین مکہ نے ان سے ایک فتویٰ مانگا۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کے سربراہ بھی تھے، تو یہودی علماء سے یہ فتویٰ طلب کیا کہ دیکھیں ہم حاجیوں کو خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، اس کے ہم متولی ہیں اور اس کو آباد رکھتے ہیں، ہم اس میں عبادات سر انجام دیتے ہیں، تو صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، جبکہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے، مکہ کی خدمت اور حاجیوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، تو تم بتاؤ کیا ہم ہدایت پر ہیں یا وہ؟ ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں؟ تو یہودی علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ تم حق پر ہو، تم کیا ہو؟ وہ سورہ نساء میں گزر چکا ہے 5ویں پارے میں۔ تو یہ خیال انہوں نے کئی بار دہرایا، یہ خیال ہے۔ اب جب مکہ فتح ہوا اور مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام مشرکین کو امان ہے، سب کو امان، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے بھی کیا ہے؟ وہ چند شخص جو گستاخ تھے، اور آپ نے فرمایا اگر یہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑے ہوئے ہوں تو ان کو معافی، ان کے علاوہ سب کو معاف کر دی۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ انہیں امن مل گیا، اور ابھی پیچھے گزرا ہے کہ مشرکین مکہ کو خاص کر محرم کے اختتام تک امن مل گیا، اس مہلت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا
اور وہ اسی طرح مسجد حرام میں آتے رہے، جیسے رسمیہ طور پر اپنی عبادات کرتے تھے اسی طرح جاری رکھی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت تو نکال دیے تھے، وہ معبودان باطلہ، مورتیاں جو انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھی ہوئی تھی وہ تو باہر نکال دی گئی، لیکن عبادت کے جو طریقے ان کے تھے، جیسے پیچھے گزرا ہے سورہ انفال 9 پارے کے اختتام میں کہ وہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی رسمیں جاری رکھی، اپنی رسمیں۔ اب ان میں سے کسی کو کہا جاتا کہ اب تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم تو حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، ہم تو حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم تو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، ہم تو مسجد کو گویا کہ مسجد کے معمار ہیں، اس کے آبادی کا ذریعہ ہیں، اس کے متولی ہیں، اس کے کیا ہیں؟ متولی ہیں۔ تو ان آیات میں ان کے اسی غرور کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، بے مشرکین، فرمایا کہ ان کے منہ ہی ایسے نہیں ہیں کہ یہ مسجد کو آباد کرنے والے سمجھے جائیں یا متولی بنے۔ کیسے؟ کہ فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ خود اپنے خلاف ہی اپنے کفر کے گواہ ہیں، اپنے خلاف ہی اپنے کفر کے کیا ہیں؟ بھئی مسجد کے متولی یا آباد کار ہونے کے لیے ایمان تو ہونا چاہیے، ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس بھئی مسجد ہوتی ہے عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے، جس کا اس کا اللہ کے ذکر یا اللہ کی یاد سے کیا تعلق ہے، اللہ کی عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اپنے رسمیہ امور سر انجام دینے والا اپنے آپ کو مسجد کا متولی کہے اور اس کے اوپر فخر کرے، فرمایا ما کان للمشرکین، انہیں تو شرم آنی چاہیے، انہیں تو کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی کہتے ہوئے۔ فرمایا فی النار ہم خالدون، یہ تو ہمیشہ جہنم میں جانے والے، یہ تو ہمیشہ۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کافر مشرک نہ تو مسجد بنا سکتا ہے، نہ مسجد کا متولی بن سکتا ہے، اور نہ ہی مسجد بنانے کے لیے اس کا چندہ لیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی علاقے میں کوئی کافر غیر مسلم مسجد بنوا دیتا ہے، مسجد بنوا دیتا ہے، اور یقین ہے کہ وہ اس کے اوپر نہ احسان جتلاتا ہے اور نہ مسلمانوں کو بعد میں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کا وہ سوچ سکتا ہے، صرف مسجد بنوا کے الگ ہو جاتا ہے، تو اس مسجد کو مسلمان آباد کر سکتے ہیں، اس میں عبادت کی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ کافر متولی بانی معمار مسجد کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا غیر مسلم تو دور کی بات ہے، شرعی طور پر یہ مسئلہ ہے، شرعی طور پر کہ مسجد کا جو متولی ہے وہی شخص ہو سکتا ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ اگر پابند شریعت نہیں ہے، پابند شریعت نہیں ہے، تو شرعاً ایسے بندے کو متولی بنانا مسجد کا، اگرچہ مسلمان بھی ہو، غیر مناسب ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہر چودھری، ہر وڈیرا، ہر ملک اور ہر وہ بندہ متولی بن سکتا ہے بس جس کے پاس 2-4 پیسے ہیں، اگرچہ امام کو کچھ بھی نہ دے، امام کو بھلے کچھ نہ دے لیکن متولی بن سکتا ہے اگر پیسے والا ہے۔ لیکن سب سے اولیٰ اور بہتر جو صورت فقہاء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا متولی ایسے شخص کو بنایا جائے کہ مسلمان بھی ہو اور پابند شریعت بھی ہو اور دین کی دعوت کا جذبہ بھی رکھتا ہو، دین کی اشاعت کا جذبہ بھی رکھتا ہو، جو بعد میں یہ شرطیں لگاتا پھرے مسجد میں بچوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، یہ شور مچائیں گے، ایسے کو متولی بنانا کب جائز ہے؟ قطعاً نہیں۔ دین کے پھیلانے کا، دین کی دعوت کا جذبہ رکھتا ہو، مسجد کی آباد کاری کا، اور پابند شریعت بھی ہو تو اسے ہی متولی بنانا ہونا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پابند شریعت نہیں ہے خاص طور پر، اور دین کے پھیلانے کا، دین کی حفاظت کا، دین کی اشاعت کا جذبہ نہیں رکھتا ہے تو ایسے شخص کو متولی بنانا مناسب نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور اسی آیت کے تحت اکثر مفسرین نے بھی یہ مسئلہ لکھا ہے۔
اور اللہ جل شانہ نے آگے فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد کا متولی، مسجد کا آباد کار کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر، یعنی اس کا عقیدہ نظریہ ایمان درست ہو، اور وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کا بھی کیا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا بھی نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا بھی۔ اور ہمارا متولی جس سے ڈرتا ہے امام کو اسی کا پابند بنا دیتا ہے، امام کو کہتا ہے، خاص کر جمعے کے خطیب جو ہوتا ہے نا، خطیب، اس کو آ کے کہتا ہے کہ فلاں مسئلے کے اوپر جو ہے نا بات نہیں کرنی ہے، ہمارا فلاں نمازی جو ہے نا وہ اس کے لیے یہ مسئلہ نقصان دہ، یا ہماری مسجد کے نمازی فلاں نظریے کے ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کرنی۔ لیکن یہاں شرط لگا دی ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، مجھے لگتا ہے یہ شرط یہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے متولیوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، مسجد کا متولی اور آبادکار کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، صرف اللہ کا خوف ہو، جس کے اندر اللہ کے خوف کے علاوہ سب کا خوف ہو، ہم اسے متولی بناتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ سب کا خوف ہو، پوری دنیا کا خوف ہو، اسے ہم متولی بناتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا جس میں یہ شرطیں پائی جائیں گی تو یہی ہدایت یافتہ بھی شمار ہوں گے اور دوسروں کی ہدایت کا بھی کیا بنیں گے؟ ذریعہ۔ اور مسجد ہوتی ہی ہدایت کے لیے، مسجد ہوتی ہی ہدایت کے لیے ہے، تو جو خود ہدایت پر نہیں ہے تو اس سے ہدایت بانٹنے، ہدایت پھیلانے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ آخر دعوانا